ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ آج 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور ہم سب پاکستان جو ہمارا وطن عزیز ہے، پیارا ملک ہے، اس کی آزادی کے دن کو منا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی منظور مائیکل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی بردر جی، بات ایجوکیشن کی ہو رہی ہے، تعلیمی میدان کی ہو رہی ہے۔ جب میں اپنی ذاتی زندگی پر غور کرتا ہوں، میں اکثر اپنے بچوں سے بھی باتیں کرتا ہوں، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے جو فنانشلی حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے، مگر باپ بہت محنتی تھا، محنت کرتا تھا۔ ماں کی بڑی خواہش تھی کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں، تو ہمارے پاس اتنے سورس بھی نہیں تھے، اور اس وقت تو تعلیم تھی بھی بہت سستی، آج تو تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے جی۔ تو میں اپنے بیٹوں کو بتاتا ہوں کہ جب میرے گھر سے جس سکول میں پڑھتا تھا 2 کلومیٹر دور تھا، اور میں اپنے گھر سے پیدل 2 کلومیٹر پیدل میں نے جانا اور پیدل ہی واپس آنا، کوئی سہولت نہیں تھی۔ تو مگر ہم نے ماں باپ کی خواہش کے مطابق وفاداری کے ساتھ، سب سے پہلے خدا کے وفادار، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وفادار، اور پھر اپنے ماں باپ کے، اور بہت محنت کی ہے، محنت کے ساتھ۔ اور مجھے آج بھی اپنی زندگی کے ایام یاد ہیں، ہم سکول جاتے تھے، سکول سے واپس آ کر ہم نے 1-2 گھنٹے ریسٹ کرنی، پھر ٹیوشن چلے جانا، پھر شام کو چرچ میں سنڈے سکول کے لیے جاتے تھے ہم، اور ہر روز ہم نے چرچ جا کر کلام مقدس کی بابت سیکھنا، گیت سیکھنے نئے نئے، اور خدا کے کلام میں سے بہت سارے عظیم جو کریکٹر ہیں ان کی بابت ہم سیکھتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج وہی جو ہماری محنت ہے، وہی جو لگن ہے، وہی جو وفاداری جو چرچ کے ساتھ تھی، اس وجہ سے خدا نے سرفراز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جہاں پہ ماں باپ کا ایک رول ہے، اور وہاں پہ بچوں کا بھی ایک کمیٹڈ ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ سم ٹائم ماں باپ جو وہ بہت فکر کرتے ہیں اپنے بچوں پر، اپنی خواہشات کو ختم کر کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں وہاں سے آؤٹ کم نہیں ہو رہا ہوتا، تو بچوں کی کمٹمنٹ بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاؤں گا کہ میں پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتے تھے، تو میں ایک درمیانے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے پتا تھا کہ جو میرے ایکسپینسز ہیں، جو میری فیسز ہیں، وہ مجھے ایک ٹرسٹ کر کے مجھے بھیجا گیا کہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا، ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے فخر ہوگا۔ تو ایک میری اپنی سوچ بھی تھی کہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے۔ میں لاہور میں رہتا تھا ہاسٹل میں، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیر کرنے کے لیے ناردرن ایریاز میں چلے جاتے تھے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ جو اماؤنٹ مجھے میرے ایکسپینسز کے لیے ملتی ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، میرے ماں باپ کی محنت ہے، ان کی ایک ٹرسٹ ہے مجھ پہ، تو میں نے اس کا آؤٹ کم دینا ہے۔ تو کوئی ایسی ان نیسیسری چیزوں سے اوائڈ کیا اور کمیٹڈ رہا ہوں، مجھے دیکھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی اس چیز پہ کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ جو ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کا رزلٹ ان کو دینا چاہیے، وفاداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ بالکل برادر جی، میں چاہتا ہوں آج ناظرین کے ساتھ، چونکہ آزادی کا دن ہے، آزادی کے تعلق سے ضرور کلام مقدس میں سے آپ آج بانٹیں ناظرین کے ساتھ۔ میں جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، قومیں، ریاستیں، ملک آزاد ہوتے آئے ہیں، اور ابھی بھی کچھ غلامی میں ہے، وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ ایک غلامی جو ہوتی ہے وہ انسان کی ذات میں ہوتی ہے، ایک آزادی انسان کی اپنی ذات کے اندر ہوتی ہے۔ ملک آزاد ہوتے ہیں، ریاستیں آزاد ہوتی ہیں، لیکن انسان کا اپنی سوچ کے اندر، اپنی ذات کے اندر آزاد وہ معنی رکھتا ہے۔ آپ
ایک غلام ملک کے اندر بھی آزاد ہو سکتے ہیں اور آپ ایک آزاد ملک کے اندر بھی غلام ہو سکتے ہیں۔ میں کلام مقدس کے وسیلہ سے اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، مصر کی غلامی سے آزاد کیا۔ وہ آزاد ہو چکے تھے لیکن وہ اپنی سوچ، اپنے خیالوں میں ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تنگ آ چکے، وہ کہتے ہیں ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں کھاتے تھے، اور وہ کھیرے اور خربوزے اور پیاز اور لہسن، اور اب تو ہماری جان خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر غلام تھے۔ اور دوسری سائڈ پر جب بابل کی غلامی میں قوم تھی، وہاں پر صدرک، میثق، عبدالنجو وہ غلامی میں تھے لیکن اپنی سوچوں میں وہ آزاد تھے۔ جب ان سے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے جس مورت کو تو نے نصب کیا ہے ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر آزاد تھے۔ تو خدا کے ساتھ قائم رہنا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ آپ کو آزاد رکھتی ہے۔ اور یہ غلامی صرف خدا کا بیٹا یسوع ناصری آزاد کر سکتا ہے۔ جو کلام میں لکھا ہوا ہے دوسرے پطرس کے 2 باب 19 آیت میں کہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ جو چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز جو بھی آپ کرتے ہیں، وہ آپ اس سے مغلوب ہیں۔ جو انسان کے اندر ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے آیا کہ وہ آزاد کرے۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ یسوع نے کہا میں اس لیے آؤں کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ انسان اپنی ذات کی غلامی سے کبھی خود سے آزاد نہیں ہوتا، یہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ آپ خدا کے کلام کو ریسیو کریں، قبول کریں، ایکسیپٹ کریں تو آپ آزاد ہوں گے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع آزاد ہوگے۔ یسوع مسیح کے بغیر آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اور خدا کی محبت اور اس کی شفقت کا یہ عنصر کہ اس نے انتظام کیا انسان کو، وہ کبھی انسان کو غلام نہیں رہنے دیتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ آزاد ہوں۔ کلام میں کلسیوں کے خات میں لکھا ہے اس نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر آزاد کرنا چاہتا ہے۔ مسیح نے کلام میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں مت جھکو۔ گناہ سے رہائی وہ ایکچوئل میں حقیقی آزادی انسان کی روح میں آزادی ہے۔ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی بلکہ قدرت اور تربیت کی روح بخشی ہے۔ خدا ہم سب کو روح میں آزاد رکھے، یسوع ناصری کے نام سے۔ آمین آمین۔ تھینک یو بردر جی، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سبوں کے ساتھ خداوند کے مقدس پاک کلام کو بانٹا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ناظرین، یقیناً آج گو ہم انسان ہیں، خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، مگر بہت ساری خواہشوں کے اندر، اپنے جذبات کے اندر، دل کی آرزو کے اندر ہم آج بھی غلام ہیں، غلامی کے اندر ہیں۔ مگر ہمیں گناہ کی غلامی سے صرف ایک ہی شخصیت ہے جو آزاد کراتی ہے، جس نے کہا راحق اور زندگی میں ہوں، جس نے علانیہ آ کر اعلان کیا اور کہا آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ اس کا مطلب ہے اس نے کہا اے گناہ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ،
اے زناکاریوں کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، اے بدکرداریوں کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، اے بت پرستوں میرے پاس آؤ۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آج وہ سبوں کو وہ حقیقی زندگی دینا چاہتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج خوبصورت دن ہے، آزادی کے دن کو ہم منا رہے ہیں، مگر میں تمام مسیحیوں سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وطنی طور پر تو آزاد ہیں۔ آج اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ہم گناہوں میں تو غلام نہیں ہیں؟ اگر ہے تو خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیجیے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں گے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت دن کے لیے۔ باپ دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملک پاکستان کی امن سلامتی تیری پاک جناب سے مانگتے ہیں۔ تمام اعلیٰ حکمران کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، پاک افواج کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں، وکلائے پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے اپنے لوگوں کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں ان کو اس وطن عزیز کے اندر رکھا تاکہ خداوند تیرے لوگ ہر وقت اپنے وطن عزیز کے لیے دعا گو رہیں، سلامتی کی دعا کرتے رہیں، ترقی کی دعا کرتے رہیں، بحالی کی دعا کرتے رہیں۔ اے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت تو نے مسیحیوں کو خداوند استعمال کیا۔ خداوند دعا کرتا ہوں تمام بھائی بہنوں کے لیے جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، سبوں کے لیے تیری پاک جناب سے خداوند برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تمام ایسے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، خداوند عقل دانائی فہم بخش دے تاکہ ایک اچھے تعلیم یافتہ وہ بنے اور اپنی قوم کا جو خداوند نام ہے وہ سر بلند کریں۔ اے خداوند دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے اے باپ ہوشانہ ٹیلی ویژن کو دعا کے لیے درخواستیں بھیجی ہیں، ایک ایک کو تیری پاک جناب میں لاتا ہوں، اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھانا، اپنے چہرے کو خداوند جلوہ گر فرمانا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کی دعاؤں کا جواب دینا۔ خداوند بیماروں کو شفا بخشنا، جو دکھ مصیبتوں کے اندر ہے ان کو رہائی بخشنا، جو غربت کے اندر ہے خداوند ان کو خوشحالی بخشنا۔ اے باپ یسوع ناصری کے لیے دعا کرتا ہوں، ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ہوشانہ کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں، اپنے پیارے بھائی منظور مائیکل کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، بہن کے لیے خداوند تیری برکت مانگ لیتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، انڈرائیڈ موبائل فون، آئی فون تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ابھی پلے سٹور میں جائیں، ہوشانہ ٹیلی ویژن کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ اگر آپ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، ٹی وی کے سامنے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، اپنے کام پر ہیں یا سفر کے اندر ہیں، تو بآسانی ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا کے کلام سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پر جائیں، ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہوشانہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی ہم کوئی نیا پروگرام، نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی رسائی آپ تک بآسانی ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔